پروردگار نے اس ریالٹی کو قرآن میں یوں ذکر کیا، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، یہ نیچرل فینونما ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسلمانوں کے عروج کی کیا وجہ تھی۔ ہم بڑی بلندی پر تھے، ہمارے عروج کی پہلی وجہ ایمان ہے۔ ایمان وہ قوت ہے جس نے مسلمانوں کو ایک طاقتور ملت بنا دیا۔ اسی لیے دور فاروقی میں جب اس وقت کی سپر طاقت ایران کو کاٹ کے رکھ دیا اور ایران کی بادشاہت کو مسلمانوں نے اپنے پاؤں تلے جب روندا، تو سپر طاقت فاروق اعظم کا نام سن کے جب ایسے کانپتی ہے، تو دربار فاروقی میں کھڑے ہوئے ایران کے ایک وزیر نے کہا جب تک تم دنیاوی معاملے میں ہمارے ساتھ تھے تم ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سپر طاقت ہم تھے، لیکن جب سے تم نے ایمان قبول کر لیا اب پوری دنیا تمہارے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہے۔ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ایمان تھی۔ ایمان وہ قوت ہے جو ایسی حرارت اور سرفروشی بھر دیتا ہے کہ مسلمان کھجوریں کھا کے ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے۔ کچھ نہیں تھا، 313 ہو کر بھی 1000 کو کچل کے رکھ دیا۔ ہماری کامیابی کی پہلی بنیادی وجہ ایمان تھی۔ ہماری کامیابی کی دوسری وجہ عمل صالح۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اعمال صالحہ میں نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے۔ اللہ فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ان کو اعلیٰ ترین خلافت عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جب سے ہم نے اعمال صالحہ چھوڑ دیے، مسلمان ہو کر ہم خود گناہوں کے اندر جب پڑ گئے، تو اصل میں ہماری کامیابی تو تھی اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ اور پھر ہمارے عروج اور کامیابی کی تیسری وجہ تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم نے سیاست میں، معیشت میں، تعلیم میں، معاشرت میں، ہر مقام پر جب تک اسلام کو بلندی دی، ہر مقام پر ہم نے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی، تو یہ ہمارے کامیابی کی وجہ بن گئے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے لیے پہلے اپنے آقا کا فرمان ہے۔ ایک جگہ مسلمان جب گئے تو لڑنے کے لیے کفار سے، انہوں نے کہا جی آؤ ہم سے بیٹھ کے پہلے بات کریں۔ کہا ٹھیک ہے جی، مشاورت ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ جب بیٹھے تو انہوں نے دسترخوان سجایا اور کھانے بڑے بڑے انواع کے رکھ دیے۔ تو کھانے کے دوران ایک لقمہ گرا تو صحابی اس کو دسترخوان سے اٹھانے لگے، تو بادشاہ نے بڑے تکبر سے کہا اس کو چھوڑیے اور کھانے کے لیے رکھا، آپ یہ کھائیے۔ تو صحابی نے فوراً کہا تو یہ نہ سمجھ کہ شاید ہمیں کبھی کھانے ملے نہیں ہیں، ظاہری بات ہے تم نے ہمیں بلایا گفتگو کے لیے، ہمارے آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی بلائے یا مہمان نوازی کرے تو اس کی مہمان نوازی کو قبول کرو۔ دوسرا یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے اگر لقمہ کھاتے ہوئے گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو، میں اپنے آقا کی بات کو پورا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات نہ تو سمجھ کہ ہمیں گانے کو نہیں ملا، ہم اپنے آقا کی بات کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔ بس فائنل اتھارٹی ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ بات رہی ہم کامیاب رہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی دنیا کا کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جہاں ہمیں اسلام کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اسلام جب ہمیں مکمل رہنمائی دے رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلیں۔ اسلام کی ایک عظمت یہ بھی ہے جو ہماری کامیابی کی وجہ بنی، وہ تھا اخوت اور مساوات، بھائی چارہ۔ یہ ایک ایسا خوبصورت تصور تھا
جو ہم چاہ رہے ہیں اس علاقے میں پیدا کرنا، ہر ایک کی خوشی غمی میں ہم شامل ہوں، ہر ایک کے دکھ درد کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں، ہر ایک کے دکھ کا مداوع کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جب تک یہ چیزیں قائم رہیں تو مسلمان کامیاب رہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہجرت کے بعد ہمارے آقا نے جب انصار کے ہاتھ میں مہاجر کا ہاتھ دیا، اس کے 2 مکان تھے تو اس نے 1 مکان اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا۔ یہ جو اخوت اور بھائی چارہ ہے، یہ ہماری کامیابی کی وجہ بنی۔ اور پھر ہماری کامیابی کی ایک وجہ اتحاد ہے، ہماری یونٹی ہے۔ جب ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گئے، ہم ٹکڑیوں میں بٹنے لگے، تو مسلمان جب اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اتحاد کو ختم کر چکے، تو یہی وجہ بنی کہ مسلمان آہستہ آہستہ زوال کی طرف آئے۔ ہماری کامیابی کی ایک وجہ اجتہاد ہے۔ اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جو بھی مسئلہ پیش ہوگا، اگرچہ وہ مسئلہ نیا ہوگا لیکن اس کا حل آپ کو قرآن و سنت میں ضرور مل جائے گا۔ جب تک ہم یہ رہنمائیاں لیتے رہے اسلام سے، ہم دنیا میں بلند ترین رہے۔ آپ دیکھیے یورپ میں میڈیکل بائبل کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل بائبل جو کتاب ہے وہ قانون طب ہے، وہ کس نے لکھی؟ وہ مسلمانوں نے، ابو علی سینا نے لکھی، جس کو بابا سینا کہتے ہیں۔ لکھنے والے ہمارے ہیں، میڈیکل کی بنیاد رکھنے والے مسلمان سائنٹسٹ ہیں، وہ جابر بن حیان ہو، وہ ابن حیثم ہو، وہ ابو علی سینا ہو۔ لیکن ہم نے ریسرچ کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنایا، آج وہ کدھر پہنچ گئے، ہم کہاں چلے گئے؟ اس کی وجہ ہم نے اجتہاد چھوڑ دیا، ہم نے ریسرچ اور تحقیق پر کام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم زوال میں اور وہ بلندی پر چلے گئے۔ ہماری کامیابی کی ایک وجہ عدل و انصاف تھا۔ غیر بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس فیصلہ کروائیں گے، وہ جانتے تھے اگرچہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمان فیصلہ حق پہ کریں گے۔ لیکن جب ہم نے انصاف چھوڑ دیا، مظلوموں کی مدد کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہمارے عروج اور ہماری بلندی کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ سیاسی اثرات رہے، ہمارے فکری اثرات رہے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں، یورپ ہم سے بھیک مانگتا تھا، مسلمانوں یہ سائنس کیا ہوتی ہے ہمیں بھی بتاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمان جو دنیا پر راج کرتے رہے، یہ جملہ غور سے سنیے گا اور آپ کا دل روئے گا اس پر، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں راج کرتی رہی نا، ان میں ایک یونانی فلسفہ ہے اور ایک رومن امپائر ہے۔ یونانیوں کا پوری دنیا پہ اثر و رسوخ 400 سال ہے، رومیوں نے پوری دنیا پہ راج کیا 200 سال، اور مسلمان نے پوری دنیا پہ راج کیا 1000 سال۔ 1000 سال تک پوری دنیا کی قومیں ہمارے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑی تھیں۔ سائنس کا میدان ہو، ٹیکنیکل معاملہ ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، دنیا کا کوئی شعبہ ہو، ایسے ہاتھ باندھ کے پوری دنیا کھڑی تھی۔ ہماری عربی زبان کی کتابوں کو لاطینی ترجمے کر کے انگلش میں منتقل کر کے یورپ پڑھتا تھا، یہ سائنس پڑھتے ہیں، یہ ہوتی کیا ہے؟ اور آج ہم ان کی کتابیں پڑھ کے کہہ رہے ہیں جی سائنس یہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے وقت 1000 سال جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، وہ زوال میں کیسے چلے گئے، اس پر بات کریں گے تو یقیناً ہر درد دل مسلمان کا دل روئے گا۔ ہم اپنے عمل کی وجہ سے پستی میں گئے۔ مسلمانوں کی زوال کی پہلی وجہ ایمان اور عمل میں کمزوری ہے۔ آج صرف ہم گفتار کے مسلمان ہیں، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، دل سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ میں نے گزشتہ رات جو قوموں کے گناہ گنوائے تھے آپ کو، شعیب علیہ السلام پر عذاب آیا ناپ تول میں کمی، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا بدکاری کی وجہ سے۔ آپ ساری قوموں کے جو گناہ ہیں وہ ذرا ایک فہرست بنا لیجئے۔ جو اسی طرح داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ نے فرمایا ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے پکڑی۔ ایسے آپ فہرست بنا لیں، فہرست بنا کے آپ مجھے ایک گناہ بتا دیں پہلی قوم کا جو اس وقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ سارے گناہ وہ قوموں میں ایک ایک تھا تو عذاب آیا، آج ہمارے اندر سارے موجود ہیں۔ مثلا ناپ تول میں کمی، آپ مجھے باہر سے سڑک پہ جا کے چکن لے کے دکھائیں، کلو لیں اور پورا کلو لے کے دکھائیں۔ ملاوٹ ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے۔
بدکاری جو قوم لوط نے کی تھی وہ قانون بنا کے نہیں کی تھی. ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر کا قانون بنا لیا گیا, قانون بنا دیا کہ ہم جس پرستی میں مرد مرد سے نکاح کرے, لڑکی لڑکی سے نکاح کرے. یہ کام تو قوم لوط نے بھی نہیں کیا, اور ہم قانون پاس کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. کیسی ہم قوم ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یعنی جو قوموں میں جدا جدا معاملات رہے, مثلا داؤد علیہ السلام کی قوم کو کہا بھی تم نے ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا. ہمیں یہ نہیں کہا کہ جمعے کے دن کاروبار نہیں کرنا, ہمیں یہ کہا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کی اذان ہو جائے دکانیں بند, چلو اللہ کے گھر کی طرف. ایسی ہے. لیکن ہم نے تو دکانیں کھولی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں اوے تو ہوتے پڑا, تو ہوتے پڑا, تو ہوتے پڑا. دکان نہیں بند ہونی. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعے کی اذان ہو تو وذروا البیع. وذروا البیع کا مطلب کیا ہے؟ خرید و فروخت چھوڑ دو, دکانیں بند کر دو. اب مجھے بتائیے وہ قومیں ایک ایک جرم کی وجہ سے پکڑی گئیں, ہمارے اندر سارے جرم موجود ہیں, صرف عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب آپ ان میں جلوہ فرمایا ہے بس. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب آپ بیٹھے ہیں, بس آپ کی وجہ سے میں آپ کی امت پہ رحم کرتا جا رہا ہوں. وگرنہ یہ زوال کی پہلی وجہ ہمارے ایمان و عمل میں کمزوری ہے. ہم صرف زبان کے گفتار کے مسلمان رہ گئے بس. وگرنہ مومن ہو, ایک مسلمان ہو اور ڈٹ کے کھڑا ہو جائے, اسرائیل آپ کے قدموں میں جھکا ہوگا. صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے. ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, یہ بات ذرا دل تھام کے سنیے گا. آپ کو اطلاع ملی کہ اس وقت کی جو سپر طاقت ہے نا رومی, ان کا بادشاہ ہرقل, وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے مدینہ میں آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس نے 40,000 فوج اکٹھی کر لی مسلمانوں کے خلاف. ہمارے آقا کو اطلاع ملی گرمی کا موسم, کھانے کے لیے کچھ نہیں. مسلمانوں کا انحصار کھجوروں پر تھا, اور کھجوریں درختوں پر تھی, ابھی اتری نہیں تھی. ہمارے آقا فرماتے ہیں اے رومی کے بادشاہ, تو نے 40,000 فوج جمع کی ہے, انتظار کر, دیکھ میں تیرے پاس آ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا. صحابہ ایران کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, اور سفر پتہ کتنا بڑا, 950 کلومیٹر, تقریباً 500 کلومیٹر ڈیزرٹ, اتنا بڑا صحرا جہاں آپ 10 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور وہاں مسلمانوں نے 500 کلومیٹر چلنا تھا. نیچے ریت ہے اور سواریاں ہے کوئی نہیں. ہمارے آقا نے حکم دیا, صحابہ نے کہا پیارے آقا صرف آپ کے آرڈر کا حکم کا انتظار تھا, آپ کا حکم آ گیا, دل جان سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے. چل پڑے. اتنے بڑے صحرا میں صحابہ کرام کے اونٹ بیٹھ گئے. ایسا وقت آیا کھانے کے لیے سب کچھ ختم. 24 گھنٹے بعد صحابہ کو صرف ایک کھجور ملتی اور آدھی کھا لیتے. پانی ختم. صحابہ کرام نے اونٹ کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیوں سے پانی نکالا, ایک ایک گھونٹ پیا اوجڑیوں سے. 500 کلومیٹر ڈیزرٹ میں چلتے گئے. پیارے آقا آپ کا حکم ہے. ہوا کیا, جب جا کے تبوک کے اندر ہمارے آقا رکے اور اعلان کیا رومیوں کے اس بادشاہ کو, آ لے کے اپنی 40,000 فوج, دیکھ ہم تیرے یہاں کے بیٹھے ہیں اور تمہیں بتائیں گے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. وہ سارے ہمارے آقا کے قدموں میں آ کے گر گئے اور معافیا مانگنے لگے. صرف سارے اٹھ کر اسرائیل کو اتنا کہہ دیتے نا کہ اگر تو نے فلسطین کی طرف اب ایک مثال گرایا, ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اتنی بات پہ اسرائیل نے آپ کے قدموں میں گر جانا تھا. دنیا کے سب سے بڑی بزدل قوم یہودی ہے, لیکن غیرت کون دکھائے؟ ہمارے زوال کی وجہ انہوں نے چیک کیا نا, ہمیں پہلے بڑا ٹیسٹ کیا انہوں نے ہمیں کہ دیکھیں مسلمانوں میں کوئی غیرت تھوڑی سی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا, یہ تو ساری رات جو موبائلوں پہ گزارتے ہیں بے حیائی فاشی میں. یہ ایسی قوم ہے جن کو اپنے جملے کہنے کا پتہ ہے. کسی نے کہہ دیا فلانا پاوا, ساری قوم پاوا پاوا. یہ تو وہ قوم ہے, ان کو کیا پتا کہ مسلمان تو اپنی زبان سے بات بھی نکالتا ہے تو سوچ سمجھ کے نکالتا ہے کہ میرا رب تو اس سے ناراض نہیں ہو جائے گا. ان کو کیا, اب ہماری قوم کی مینٹیلٹی یہ بن چکی ہے, پتہ ہی کوئی نہیں. یہ سٹیٹس لگا لو جی, یہ چیز لگا لو, ساری قوم کا آوا بگڑ گیا. انہوں نے جب چیک کیا انہوں نے کہا یہ کہاں فلسطین کے لیے اٹھ سکتے ہیں, یہ تو اپنے اندر مرے پڑے ہیں سارے. تو ہماری زوال کی یہ وجہ بنی کہ ایمان میں بھی کمزوری, عمل میں بھی. اور دوسرا, ہم نے دین کا تصور ہی ناقص پیش کیا. میں آپ کے سامنے جب غیرت کی بات کرتا ہوں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کریمی صاحب یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟
میں نے کہا جی الحمدللہ جو قرآن و سنت میں پڑھا ہے وہ بات کر رہے ہیں، دین کا تصور ناقص نہیں ہے، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھ لیا ہوا ہے۔ اسلام تو ایک مذہب ہے، میں نے دنیا کے مذاہب کو پڑھا، ہمیں پتہ ہے جو اسلام کے اندر برکات اور اللہ نے رکھی ہیں چیزیں وہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارا دین کا تصور اتنا زبردست ہے، اسلام از دا کمپلیٹ کنڈکٹ اینڈ کوڈ آف لائف، زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے نہ بتایا ہو، لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے زوال کی ایک سب سے بڑی وجہ جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے کہا جی جہاد اب نہیں ہو سکتا، جب ہم نے جہاد کی بات کرنا چھوڑ دی یہ امت زوال میں آ گئی۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا جیسے اونٹ کا کوہان ہے، اسلام کا کوہان جہاد ہے۔ اونٹ کا کوہان نہ ہو تو وہ گدھا لگے گا کہ ایک بڑا سا گدھا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، اونٹ کا کوہان نہ ہو تو ایسے ہی فرمایا اسلام کا بھی کوہان ہے، اور اسلام کا کوہان کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ہم نے جہاد کی بات چھوڑ دی۔ ہمارے زوال کی ایک وجہ عدم اتحاد ہے، ہمارے اندر اتحاد ہی ختم ہو گیا، ہم قومیت میں بٹ گئے۔ ہم نے کہا تو اب پاکستانی، یہ افغانی، یہ کشمیری، یہ عراقی اور یہ یمنی، یہ سعودی، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ ہمارے زوال کی ایک وجہ فرقہ پرستی ہے، ہم آپس میں ایک دوسروں میں ایسے لڑے، مسلمان ہو کر ہم کہتے ہیں یہ کافر، وہ کہتا ہے یہ کافر۔ اقبال کہتے ہیں فرقہ پرستی ہے تو کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مفاد پرستی ہے یہ ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ ہر مسلمان ملک کہہ رہا ہے میں اپنا مفاد دیکھوں، جب ہم مفاد میں آ گئے تو تباہ ہو گئے۔ پھر سب سے بڑی ہمارے زوال کی وجہ نااہل قیادت ہے، ہمارے پاس قیادت ہی ختم ہو گئی، کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ہے جو اٹھ کے بات کرے تو لوگوں کی ٹانگیں کانپیں۔ ان کی تو اپنی ٹانگیں کانپنی ہیں، ساری رات بے یہی میں گزارنے والے کیسے غیرت سے بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے زوال کی ایک وجہ جمہوریت، یورپ سے ملنے والا تحفہ۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے حاکمیت خدا کی نہیں عوام کی ہوتی ہے، ووٹ کو عزت دو، اللہ کو کوئی عزت نہ دو۔ یہ جمہوریت نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ اسلام کا تصور کیا تھا؟ خلافت۔ اسلام کہتا ہے اللہ کے کلام کو عزت دو، جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو دے دو عزت۔ پارلیمنٹ میں قانون پیش ہوا ٹرانسجینڈر کا، ایک شخص نے اٹھ کے کہا یہ تو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کی بات پارلیمنٹ میں آپ ایک کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو گدھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ قانون پاس ہو، لہذا جمہوریت کہتی ہے لوگوں کو گن کر یہ قانون پاس کر دیا جائے، لہذا قانون پاس ہوتا ہے۔ چلو حقوق نسواں بل پیش ہوا، وہ تو اچھا ہوا، ہمارے بر وقت لوگوں نے فیصلہ کیا تو یہ واپس ہو گیا۔ اور پھر حقوق نسواں بل، کتنے بل جو قرآن کے خلاف، سود لے لیجئے، سود کی شرح طے ہوئی، ایک شخص نے اٹھ کے کہا یہ تو اللہ اس کے رسول کے خلاف صریح حکم ہے قرآن کا۔ کہا جی یہ آپ ایک بندے کی بات ہے، 4 بندے کی بات ہے، پارلیمنٹ کے یہ زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ سود کھانا چاہیے، جب یہ سارے حرام کھانے پہ تیار ہیں تو جمہوریت کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، لہذا ہم ووٹ کو عزت دیں گے، سود کھاؤ، حرام کھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ جمہوریت۔ تباہ ہوئے کہ نہیں ہوئے ہم؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ تو ایسا ٹاپک ہے، یقین کریں رات بندے کا دل روتا ہے جب بندہ سوچتا ہے ہم مسلمان جو پوری دنیا پہ راج کرنے والے آج پستی میں گئے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے، اور امت مسلمہ جو اس وقت زوال میں چلی گئی اللہ تعالی اس امت کو دوبارہ بام عروج عطا فرمائے۔ یا نبی سلام